حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن هم لا يتبعون إلا الظن وإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سورہ انعام کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے خطاب کیا، فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ نبی اگر آپ زمین پر موجود اکثریت کی اتباع کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ زمین پر موجود اکثریت، انسانوں کی اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دے گی، گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی. پھر اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان کی اور کہا کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کہ یہ اکثریت، دنیا کی اکثریت یہ ظن اور گمان کی اتباع کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ گمان کے ساتھ ساتھ قیاس آرائی کی اتباع اور اس کی پیروی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک شیطانی فریب سے پردہ اٹھایا کہ جو شیطان ہمیشہ سے انسانوں کو دیتا آیا ہے. انسانوں کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی دعوت دی جائے، تو ہمیشہ سے انسانوں کی یہ ایک دلیل رہی ہے کہ دنیا کی اکثریت اس راستے پر چل رہی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ توحید پر آ جاؤ تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے، اتفاق سے معاملہ کہ دنیا کے اکثر لوگ شرک پر قائم رہے. تو شیطان ہمیشہ سے انسان کو اس ظان اور دھوکے کے اندر رکھتا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ دنیا میں ہیں تو کیا اتنے سارے لوگ گمراہ اور غلط راستے پر ہوں گے؟ کہ شیطان ہمیشہ سے انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے. اور جب کبھی توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو شیطان کے فریب میں آ کر انسان کو یہی دلیل دیتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اتنے سارے لوگوں کی جو دلیل انسان ہمیشہ دیتا ہے یہ ایک شیطانی دلیل ہے، یہ شیطانی فریب اور شیطانی دھوکہ ہے. پھر اللہ نے کہا کہ اگر زمین پر موجود اکثریت، میجورٹی کی آپ اگر اتباع کرنے جائیں گے، اگر ان کو فالو کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ نے کہا کہ یہ زمین کی میجورٹی آپ کو گمراہ کر دے گی، آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا کر چھوڑ دے گی. اس سے معلوم ہوا، یہ بھی پتہ چلا کہ حق پر چلنے والے، توحید پر قائم رہنے والے اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ سے ہر زمانے میں قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑی مقدار میں ہمیشہ سے پائے جائیں گے. لیکن زمین کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت اور میجورٹی ایسی ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹکی ہوئی ہوگی. تو یہ شیطانی فریب اور یہ دلیل دینا کسی بھی معاملے میں کہ اتنے سارے لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ ہاں، یہ بالکل غلط ہے. اگر جس چیز کو بہت سارے لوگ انجام دیتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں وہ بالکل غلط اور وہ باطل راستے کی پیروی کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ جو دلیل ہے کہ اکثریت اس بات پر چل رہی ہے، اکثریت اس کام کو کر رہی ہے، یہ جو دلیل ہے اللہ نے کہا کہ یہ ایک گمان کی دلیل ہے، یہ ظن کی دلیل ہے. یعنی اس دلیل کے اندر کوئی یقینی چیز نہیں ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ جو ہے وہ گمان یعنی اپنے خیالات کی اتباع، اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ خیالات کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں پہ کے گھوڑے دوڑا کر قیاس آرائی کے ذریعے وہ لوگ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. تو اللہ نے دو باتیں یہاں پہ بیان کی. ایک تو بات یہ کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے
ظن یعنی اپنے خیالات کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. اور دوسری چیز اللہ نے بیان کی کہ یہ قیاس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ چیز ایسی ہوگی تو یہ چیز بھی اس کی جیسی ہی ہوگی، اس کو قیاس کہتے ہیں. یعنی کسی بھی ایک چیز کے فیصلے کو لینا اور اس جیسے ایک اور چیز کو سیم اس طریقے کا فیصلہ چپکا دینا، اس کو کہتے ہیں قیاس. تو اللہ نے کہا کہ یہ قیاس آرائی اور قیاس کی اتباع کرنے والے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ دین کے دعوت کے نام پر مختلف قرآن کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کا جو سہارا لیتے ہیں، خاص طور پر ہندو مذہب کی کتابیں جیسے گیتا ہے، رامائن ہے یا مہابھارت ہے، یا ایسی چیزوں کا جو لوگ سہارا لیتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں یقینی چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں گمان کی چیزیں ہیں، ظن کی چیزیں ہیں اور قیاس کی چیزیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں قرآن جو ہے یہ ایک یقینی چیز ہے. قرآن کے معاملے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن یقینی طور پر اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے. تو قرآن کا اللہ کی جانب سے نازل ہونا، اس کے اندر بھی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. اور قرآن کی تعلیمات کے اندر بھی اتنی محکم تعلیمات قرآن کی کہ ان تعلیمات کے اندر بھی ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ تعلیمات حق پر ہے یا نہیں ہے. تو اس ایک ایسی چیز قرآن مجید کے جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ، برحق اور سچی چیز ہے، ایسی چیز کے مقابلے میں ایک ایسی چیز کا سہارا لے کر دعوت کا کام انجام دینا کہ جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا انسانوں کی اپنی لکھی ہوئی ہے. اگر انسانوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہے یا اللہ کی جانب سے بھی ہے تو اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں اکثر باتیں باطل اور شرک پر مبنی ہیں. تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے ایسے داعی جو قرآن کو چھوڑ کر غیر مذہبی کتابوں کا سہارا لے کر انسانوں کو مختلف باتیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ لوگ بھی حق کو چھوڑ کر ایک محکم چیز کو چھوڑ کر باطل اور قیاس آرائی کی طرف اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ ظن، گمان اور قیاس آرائی کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور وہ کبھی برحق بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ قیاس آرائی کی اتباع کر کے کوئی شخص کامیاب اور حق پر نہیں ہو سکتا. جو آدمی روشن دلیل کی اتباع کرے، جو آدمی اللہ رب العالمین کی جانب سے اتری ہوئی روشن راستے کی اتباع کرے، وہی آدمی حقیقی معنی میں اتباع کرنے والا اللہ رب العالمین کا ہدایت یافتہ آدمی ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں کبھی بھی اکثریت کو مت دیکھو، دنیا کی میجورٹی کو مت دیکھو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. ہمیشہ سے دنیا کی میجورٹی جو ہے وہ شیطان کے راستے کی طرف جاتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی اتباع کرنے والے اور حق پرست بندے ہمیشہ سے ہر دور میں تھوڑے اور مختصر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.